اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، یعنی کون سی بات تجھے روکتی ہے سجدہ کرنے سے، جبکہ میں تم کو حکم دے چکا ہوں۔ شیطان کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ خود قرآن کی صراحت کے مطابق وہ جنات میں سے تھا، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدے کے حکم میں وہ شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، اس لیے اس سے بعض پرس یعنی سوال بھی ہوا اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل نہ ہوتا تو اس سے نہ تو باز پرس ہوتی نہ وہ رادہ درگاہ قرار پاتا۔ شیطان کا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ جس کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا، غلط ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں افضل وغیرہ افضل کی بحث اللہ سے سرتابی ہے۔ دوسرے، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، لیکن اس نے اس شرف اور عظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تیسرا، نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا جو کسی بھی اللہ کو ماننے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ قیاس بھی فاسد تھا۔ آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے، جبکہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، اس میں نبات اور نمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے بہرحال بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپیٹ سے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ منہا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت قرار دیا اور بعض نے اس مرتبے کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام تعظیم کا نہیں، ذلت اور خواری کا مستحق ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام اور تعظیم کا نہیں بلکہ ذلت اور خواری کا مستحق ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی، جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ گمراہ تو اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا، لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا،
خیر سے روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ شاکرین کے دوسرے معنی موحدین کیے گئے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچا کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی لیے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے اور قرآن میں اس کے مکر و فریب سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اور اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔